میں اس کی آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. مثال سمجھیے. مالکیہ کے نزدیک نماز پڑھنے لگتا ہے ایک انسان تو مالکیہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دے. نہ ثنا، نہ تعوذ، نہ بسم اللہ. سمجھے بات؟ نہ دعائے استفتاح، نہ تعوذ. علماء کی مجلس ہے، علماء تشریف فرما ہے، تصدیق کریں گے. نہ ثنا یعنی دعائے استفتاح، نہ تعوذ اور نہ ہی بسم اللہ، بلکہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مالکیہ کا آج بھی یہی فتویٰ ہے. مالکیہ کا آج بھی یہی فتویٰ ہے. بلکہ مدونہ میں لکھا ہوا ہے کہ دعا استفتاح کی کوئی روایت بھی صحیح نہیں. حالانکہ حدیث بلوغ المرام کا طالب علم بھی جانتا ہے. بخاری مسلم کی تو کیا بات، بلوغ المرام اور مشکات کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح پڑھی. دعا استفتاح پہلے دعا پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے. لیکن مالکیہ نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتلائیں کہ ایک آدمی مالکی رہتا ہے تو وہ ان تینوں روایات پہ عمل کرے گا؟ زندگی بھر عمل کر پائے گا؟ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے زندگی بھر عمل کیا. اللہ اکبر. اگر مالکی ہے تو وہ ان تینوں پہ عمل نہیں کرے گا. بلکہ وہ آگے بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام صرف یہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور مقتدی کہے آمین، امام آمین بھی نہ کہے. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اذا امن الامام فامنوا. حدیث میں کیا ہے لفظ؟ اذا امن الامام فامنوا. جب امام آمین کہے تو مقتدیو تم بھی آمین کہو. حدیث ٹھیک صحیح. اگر مالکی ہے تو اس حدیث پہ عمل کرے گا؟ ظاہر بات ہے نہیں عمل کرے گا. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں. بلکہ یہاں ایک عجیب لطیفے کی بات مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی ایک تقریر ترمذی چھپی ہے ہمارے پاکستان میں. انہوں نے تقریر ترمذی میں بڑا عجیب لطیفہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ حنبلی اور کچھ شافعی اور کچھ حنفی علماء وہ ایک مالکی امام کے پاس چلے گئے اور جا کے پوچھنے لگے کہ حضرت آپ نے نماز پڑھائی ہے اور تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کر دی ہے، نہ آپ نے ثنا پڑھی ہے، نہ آپ نے تعوذ پڑھا ہے، نہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے، آپ نے کیوں نہیں پڑھی ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے نہ پڑھنے کی؟ تو وہ کہنے لگے دلیل جا کے میرے امام سے پوچھو. میرے امام نے فتویٰ دیا ہے، مسئلہ بتلایا ہے کہ یہ تم نے نہیں پڑھنی، میں نہیں پڑھتا. دلیل میرے امام سے جا کے پوچھو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ ایمانداری سے سوچیں، اللہ کے لیے غور کریں کہ کیا حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کسی امام سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت جی ہم اس پہ حدیث پہ عمل کر لیں یا نہ کریں؟ اللہ کے نے تو کیا فرمایا؟ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن اس فکر کے نتیجے میں اجازت لینی پڑتی ہے کہ حضرت اس پہ عمل کروں یا نہ کروں. اللہ اکبر کبیرہ. بھائیو یہ منہج طائفہ منصورہ نہیں ہے. طائفہ منصورہ کی دعوت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تابعدار اور فرما بردار بنے. میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت سی مثالیں اس حوالے سے. آپ یہاں کا تو بتا رہی بھائی، ہمارے پاکستان میں جتنے قرآن مجید چھپے ہوئے ہیں، یہاں پاکستان کا کوئی چھپا ہوا ہو تو آپ دیکھ لیں، اور اگر پاکستان میں یا ہندوستان میں جائیں تو پھر میری بات کی تصدیق کر لیں. ہاں تصدیق کر لیں. میں آپ کو چیلنج کے طور پہ عرض کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضلت سورۃ الحج بسجدتین. حضرت عقبہ بن عامر سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فضیلت بخشی ہے